قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر سنزوم ہے، جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن ہارون بن طارق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سنزوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ شہر سنزوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا، اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی ان کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا، اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واعظ فرمایا: اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے بھی نہ کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلا شبہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس اصلاحی اور مصلحانہ وعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا، اس کو قرآن کی زبان سے سماعت کرتے ہیں۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہتے تھے حضرت لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ اپنی تنہائی اور
मेहमानों के सामने रुसवाई से तंग दिल होकर गमगीन और रंजीदा हो गए। ये मंजर देखकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, आप बिल्कुल ही कोई फिक्र न करें, हम लोग अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो इन बदकारों पर अजाब लेकर उतरे हैं। लिहाजा आप मोमिनीन और अपने अहलो अयाल को साथ लेकर सुबह होने से कब्ल ही इस बस्ती से दूर निकल जाए और खबरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ न देखे, वरना वो भी इस अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। चुनांचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनों को हमराह लेकर बस्ती से बाहर निकल गए। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों से उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर उन बस्तियों को उलट दिया और ये आबादियां जमीन पर गिरकर चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गईं। फिर कंकरों के पत्थरों का मेंग बरसा और इस जोर की संगबाजी हुई कि कौम लूत का एक एक आदमी मर गया और उनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गईं। ऐन उस वक्त जबकि ये शहर उलट पुलट हो रहा था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम वाइला था, जो दर हकीकत मुनाफिक थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया और ये कहा कि हाय रे मेरी कौम, ये कहकर खड़ी हो गई। फिर आज़ाब इलाही का एक पत्थर उसके ऊपर भी गिर पड़ा और वो भी हलाक हो गई। चुनांचे कुरान मजीद में हक ताला का इरशाद है कि फ़अनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन वमतरना अलैहिम मतरा फंजुर कैफ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। तो हमने हजरत लूत और उनके घर वालों को निजात दी बजुज उनकी एक औरत के कि वो रह जाने वालों में हुई, और हमने उन पर एक मेंग बरसाया, तो देख लो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का। जो पत्थर उस कौम पर बरसाए गए वो कंकरों के पत्थर थे और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जो उस पत्थर से हलाक हुआ। इस वाक़ये से मालूम हुआ कि ये गुनाह किस कदर शदीद और हौलनाक गुनाह कबीरा है कि इस जुर्म में कौम लूत की बस्तियां उलट पुलट कर खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत है, अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला।